اس ادارے میں ابھی تک ہیڈ نہیں ہے. کیا یہ فائر ڈپارٹمنٹ کا کوئی ہیڈ نہیں ہے؟ جناب علی 18 سال سے ایک ہی پارٹی پاور میں ہے. آپ اس کو سیدھا تو کر سکتے تھے کم از کم. جب لوگ پھنس گئے نا اس پریشر کوکر میں, وہ تو جل رہے ہیں, مر رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں, لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ کوئی اس طرف نہیں جا رہا. اچھا, اور اتنے افسوس کی بات یہ ہوئی کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو بار بار پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن کو کہ بھائی اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, اس کے اوپر سیاست کریں. تو میرا سوال یہ ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور ان کے وزراء سے کہ بھائی اس پہ سیاست نہیں کریں گے تو اور کس پہ کریں گے؟ بہت لارجر لیول پہ جائیں تو یہی آپ کے لوگ 1.5 گھنٹے کا ٹکٹ خرید کے دبئی تک جاتے ہیں, سب سیدھے ہو جاتے ہیں. چلیں اللہ کرے اندر اور لوگ نہ ہوں, ہماری بھی خواہش ہے, ہماری یہ دعا ہے, لیکن اتنی جلدی وائنڈ اپ کر دینا آپریشن, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ملبے سے انسانوں کی جو لاشیں ہوتی ہیں, ان کی بو سونگھنے والے کتے جو اسنفر ڈاگز ہوتے ہیں, وہ اربن ریسرچ کے پاس تھے. وہ لاکھوں روپے مالیت کے کتے تھے, وہ تو کہیں استعمال ہوتے ہوئے نظر. انہوں نے ملبہ نکال کے جب ڈمپرز میں ڈال دیا, اور جس ایک جگہ پہ سارا کا سارا ملبہ اس وقت شفٹ کیا جا رہا ہے, تو تھوڑا سا آگے گیا تو گل پلازا کے بیک سائڈ پہ جب وہ ٹرک نکلنے کے لیے گیا تو اس کے اوپر سے کچھ ہڈیاں گر گئیں. جو اس بلڈنگ میں آگ لگی, اس آگ لگنے کے لیے جو اس کی وائرنگ صحیح ہے, پڑوس میں بتا رہا ہوں, ڈی سی او پڑوس میں کسی نے نہیں دیکھا اس بلڈنگ کو, لوگ جل کے مر گئے. کبھی بھی پرائیویٹ آدمی اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ نہیں کرے گا, یہ بات جب تک اس پہ جب تک اس کے اوپر ڈنڈا نہیں آئے گا. دیکھیے کراچی جو ہے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے, اونے سے کوئی نہیں کر رہا, وہ سونا ہر ایک کو چاہیے. آداب, میں ہوں منصر صدیقی. میرے ساتھ آج ہیں ذیشان شاہ جو سینئر کرائم رپورٹر ہیں پاکستان کے سرکردہ ٹیلی ویژن نیوز چینل جیو نیوز میں. تو ذیشان سے آج ہم اس سانحہ گل پلازا کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز لیتے ہیں. ذیشان, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذیشان, آپ جو ہیں وہ ڈے 1 سے اس سانحے کو کور کر رہے ہیں, اس کی ہم ڈیٹیلز میں ہم آئیں گے بعد میں کنورسیشن. میں پہلے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں جو اس کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی ہے, اس میں یہ اس رپورٹ کو جو میں نے پڑھا ہے اس میں تو یہ لکھا ہے کہ ایک طرح سے حکومت نے پورا ملبہ ایک 11 سال کے بچے پہ ڈال دیا, یا 13 سال کی عمر ہے تو, اور اس کے باپ پہ ڈال دیا. یعنی کہ ایسے کہ جیسے باقی سارے تو وہ ہیں اس مسئلے, اس الزام سے یا اس پورے جو سانحے میں جو وجوہات جن کی نتیجے میں یہ ہوا, جیسے سب مبرہ ہو گئے. دیکھیں, یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. جو سب سے پہلے تو جو یہ کمیٹی تھی جس کو کراچی پولیس چیف اور کمشنر کراچی اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور انہوں نے بڑی فیکٹ فائنڈنگ تقریباً 19-20 لوگوں کے 18-19 لوگوں کے اس کے اندر انٹرویوز کیے گئے ہیں, جس کے اندر چوکیدار سے لے کے ایسوسیشن کے جو ان کے ہیڈ کریں وہ تک شامل, جو گل پلازا کی ایسوسیشن دیکھ رہے تھے. اچھا دیکھیں, یہ بات پہلے دن کی ہائی لائٹڈ ہے کہ ایک پھولوں کی دکان میں آگ لگی تھی, اور اس آگ نے بہت سپیڈی آگے تک بڑھی اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. مجھے ایک بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی, کمیٹی در کمیٹی 2 کمیٹیز تو ابھی تک میرے سامنے آ چکے ہیں, کیونکہ ایک سب کمیٹی بھی جس کو ہیڈ سی ایم سندھ کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں, اور اس کے انڈر 4 صوبائی منسٹرز ہیں, جس کے اندر ناصر شاہ ہیں, شرجیل احمد صاحب ہیں, ضیاء الحسن لنجار ہیں, اور سعید غنی صاحب ہیں. وہ جو یہ کمیٹی بنی ہے وہ اس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ شرجیل احمد صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی کہ جوڈیشل انکوائری بھی کرائی جائے گی. وہ تو اپوزیشن کے اور ایم کیو ایم کے اصرار کے اوپر ہے. دیکھیں, یہ ساری باتیں میں سمجھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے جی, ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی بڑا ایونٹ ہے, بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے. میرا کچھ سوالات ہیں. آگ تو لگ گئی, جن کو شہید ہونا تھا وہ شہید ہو گئے, جو زخمی جن کے کاروبار برباد ہوئے وہ جیتے جی مر گئے, سب کچھ ہو گیا. میرا سوال یہ ہے بھائی, ایک بلڈنگ جس کا نام ہے گل پلازا, پورا شہر جانتا ہے اس کو, شاید ہی کراچی میں کوئی ایسا گھر ہو جہاں پہ جو گل پلازا کے بارے میں نہ پتا ہو. چلو ہم ایسے لے کے چلتے ہیں, اور شاید 50% زائد لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر پہ یہاں کا لایا ہوا کوئی نہ کوئی سامان رکھا ہوا ہوگا. ایک اتنی بڑی جگہ, اس کو ابھی تک سرکاری مشینری نے آگ لگنے سے پہلے نظروں میں نہیں لیا تھا. دیکھیے, آگ لگتی ہے, اب آ جاتا ہوں میں اس دن کے اوپر. آگ لگی, ابھی تک تو بچے کوئی ذکر نہیں تھے, تو بعد میں نکل کے آئی ہے کہ بچہ ماچس سے کھیل رہا تھا. آگ لگی, آگ لگنے کے کیونکہ سردیوں کے دن ہیں اور نارمل سے تھوڑا زیادہ
आग लगने के वाक़यात रोनुमा होते हैं। तो फ़ौरी तौर पर उसके कुछ तकरीबन जो डिटेल्स आई हैं और इसके अंदर भी कि 10:26 पे पता लगा था, और उसके बाद में कुछ तकरीबन 15-20 मिनट के गैप से पहली फायर टेंडर पहुंची और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया। फिर पानी ख़त्म हो गया, फिर पानी तलब करना शुरू किया गया। रात के 2 बजे तक, क्योंकि मैं उस दिन वहीं पर ही था, रात भर वहीं पर ही था, रात के 2 बजे तक तकरीबन ये आग जो है तीसरे दर्जे की आग डिक्लेयर कर दी गई थी। शहर भर से वाटर टैंकर्स नहीं, शहर भर से जो फायर टेंडर्स हैं वो तलब कर लिए गए थे। बाउज़र्स आ रहे थे। नीपा हाइड्रेंट के ऊपर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। सच्चर हाइड्रेंट के ऊपर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। बड़े बड़े बाउज़र पाकिस्तान नेवी की फायर टेंडर्स पहुंची थी, उन्होंने रेस्क्यू 1112 की सारा का सारा ऑपरेशन हो रहा था। अब मेरा एक सवाल है कि इतना, पहले तो हम आग पे आ जाए ना, आग लग गई, लोग फंसे हुए हैं, घर वालों को फ़ोन कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो। वहाँ पर लोग भी पहुँचना शुरू हो गए, सारे काम हो रहे थे। सैटरडे नाइट थी। कराची के लोगों में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, अब इसको प्रॉब्लम भी कह रहे हैं, लेकिन उनके जज्बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हर इंसान कोशिश करता है कि यार कुछ मैं करके दिखा दूँ, तो उनके जज्बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सब अच्छी ही नीयत से पहुँचे थे, लेकिन सही है, एक आम आदमी है, उसको हैंडल करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, डिपार्टमेंट्स का होता है। कोई वहाँ पे हमें हिकमत अमली नज़र नहीं आई। फायर का जब ऑपरेशन का आगाज़ होता है तो जो रिवायती तरीक़ा है, भाई बिल्डिंगें बदल गई हैं, सिस्टम बदल गया है, चीज़ें जितनी घरों में हमारे यहाँ होती हैं सारी की सारी फ्लेमेबल होती हैं, तो इसका मतलब आग भी बदल गई है, ठीक है ना। जब आग बढ़ती चली जा रही है, आप लोगों के पास कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, ना आपके पास इतनी हिम्मत कि आप अंदर जाके, या कोई क्या कहते हैं, कोई हेलीकॉप्टर की मदद से आप 3 मंजिला इमारत थी वो, आप छत पे उतार देते किसी को। वहाँ जाके अगर वो गेट्स बंद हैं, वो जाके देखता तो सही, जो भी आपका फायर एक्सपर्ट है, जो फायर फाइटर है, वो जा कर के देखता, वो खोल का क्योंकि देखिए हमारे फायर फाइटर्स को मैं एक बात कहूँगा, ये गलत नहीं है, और उसका रिजल्ट भी है कि अगले दिन रेस्क्यू के दौरान एक फायर फाइटर भी शहीद हुआ। तो उनकी उस पर शक नहीं है, नीयत पे शक नहीं, वो अपना काम सही कर रहे हैं, उनको पास कुछ है ही नहीं। उनके पास तो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये भी आया कि कटर्स नहीं थे जब वो पहुंचे, तो वो जालियां काट के या किसी निकाल सकते थे, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर अमवात जो हैं वो मेज़ानिन फ्लोर पे हुई हैं, तो वहाँ से अगर वो काट देते, को निकलने का दरवाजे खोल देते, तो लोग छलांगे ही मार देते, बच सकते थे। जब उनके पास कटर नहीं है, अब वॉल वहाँ पे जब आए तो उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया, जो भी कम पड़ गया था। चलिए फिर बाद में बाउजर्स आते रहे, टैंकर्स आते रहे, वो उनको रिफिल कर करके आग बुझाने, लेकिन भाई ये कुछ आगे पानी की नहीं होती हैं, ये केमिकल्स थे वहाँ पे। वहाँ पे पॉलिएस्टर था, वहाँ पे प्लास्टिक था, वहाँ पे लकड़ी थी, वहाँ पर मुख्तलिफ टाइप के रबर थे, कपड़े थे, सही है, जो हाउस होल्ड सब कुछ जलने वाला आइटम था। इन जगहों पे जब पानी मारा जाता है तो शोले तो कुछ देर को ठंडे हो जाते हैं, लेकिन गर्मी जो होती है, अंदर की तपिश होती है, वो मल्टी 800 सेंटीग्रेड या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाती है, तो उसके बाद में बचने का कोई चांस ही नहीं बचता, एक बात। दूसरी बात ये कि ये आग कंट्रोल करने का तरीका होता है केमिकल के थ्रू। मैं वहाँ पे सुबह 6 बजे तक था, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो, लेकिन 3-4 बजे तक तो मुझे केमिकल नज़र नहीं आया था वहाँ पे। तो भाई ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? तो क्या संभाल के रखा हुआ था? वो मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं किस ताले के अंदर रखा था उन्होंने लॉक करके, कि कम से कम पता है आपको, इतना हाईली कंबस्टिबल जगह है वो, उसको कंट्रोल करने के लिए कम से कम केमिकल्स तो ले आते आप। ना केमिकल थे, ना कोई ऐसे आप लोग के पास एपरेटस थे, ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स थे। 3rd डिग्री आग डिक्लेयर हो गई है यहाँ पे। मैं तो मेरे ख्याल से, मैं शायद इतना वेल कनेक्टेड शायद नहीं होऊंगा कि एक भी इमरजेंसी हेलीकॉप्टर, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लोगों के VIP मूवमेंट के लिए तो हेलीकॉप्टर इनके पास होते हैं, एक हेलीकॉप्टर नहीं है इस वक्त इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। यार मुझे खुद बताइए, सानेहा बल्दिया टाउन हुआ था, क्या वो नजर नहीं आया था? मैं किसी पॉलिटिकल झगड़े में नहीं जा रहा हूँ, एक MQM के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने आग लगाई है, मैं उस किसी तफसीलात में नहीं जा रहा। मेरा कंसर्न है आग कंट्रोल करने के लिए आपके पास हल क्या है? जिसने की उसको टांग दो, लेकिन आग कंट्रोल नहीं हुई, नहीं हुई। सेम चीज़ यहाँ पे, आग कंट्रोल नहीं, आपके पास एक, अच्छा इधर तो ये ऑप्शन भी था कि आप ऊपर से कुछ कर आके निकालने की कोशिश कर लेते। और देखें
عام آدمی ہوتا ہے نا وہ پینک ہو جاتا ہے, لائٹس آف ہو گئی, کسی کو رستہ جس رستے سے آپ گزرے ہوں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کس طریقے سے جاؤں, آگ اتنی. تب کچھ لوگوں کے سوشل میڈیا پہ میسیجز چل رہے ہیں, جو لوگوں نے بولتے ہیں معافیاں مانگ لی کہ بھائی اب ہم واپس نہیں آ پائیں گے, جو کہا سنا ہمیں معاف کرنا. اتنی چیزیں. وہ ایک ڈاکٹر, ایک پریگننٹ لیڈی تھی, وہ ان کا اپنے والد کے پاس فون آیا. آپ لوگ خود بتائیے, کوئی آپ کے پاس ایسا وہ نہیں تھا. ہم جو وہاں پہ جو غلط حرکت جو انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے وہ تو پھر بھی بہت بہت بعد میں آ جاتی ہے, ان کو تو پکڑو, کوئی ایشو نہیں ہے. جو اس مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہے اس کو پکڑا جائے. لیکن جب ایک چیز ہو گئی ہے, آپ بندے تو ڈھونڈنے نہیں جاؤ گے نا, آپ نے جانا ہے, جا کر کے کھول کے نکالنا ہے ان بندوں کو. کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں جب لوگ پھنس گئے نا اس پریشر کوکر میں, وہ تو جل رہے ہیں, مر رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں, لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے, کوئی اس طرف نہیں جا رہا. میں ابھی بھی جو میں نے یہ بہت طویل جو ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی تھی, وہ ساری باتیں اس کے اندر اتنی بڑی بڑی لکھ دی ہیں, بہت اچھی رپورٹ بنائی ہے, بہت زبردست ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو آج پتہ لگا؟ آپ تو بتائے تھے ساتھ میں ڈی سی کا دفتر ہے جناب عالی, اور ان کے بالکل پڑوس میں ڈی سی ساؤتھ کا آفس ہے. تو بھائی الیکٹریکل انسپیکٹر, سول ڈیفنس کا ادارہ, یہ ساری جگہیں ان جگہوں کے لیے ہی ہیں نا. کہاں تھے؟ کیا کوئی, اب میں نے اس کے اندر ایک بڑے مزے کی رپورٹ میں ایک چیز پڑھی جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے وہ کیا چیز ہے, کہ آگ ڈکٹ سے چلی ہے اے سی کے. ہاں یہ کیا مطلب, یہ انگریزی گل پلازا میں تو اے سی کا انگریزی ڈکٹ تو ہم نے نہیں ممالک والے دیکھا. ڈکٹ سے کہاں ہے؟ گل مجھے وہ پلازا سمجھ تو میں ہم نہیں سب گئے آیا, ہوئے مجھے ہیں. باقی میں سمجھ میں نہیں آیا. بیسمنٹ میں نے ہے کہ ہاں بیسمنٹ میں تھا, وہ سینٹرل ایئر کنڈیشن تھا, لیکن آگ تو فرسٹ فلور پہ لگی ہے. پھر آپ اس بات کو مانیں کہ اوپن وائرنگ تھی, وائرنگ سے شارٹ سرکٹ, کیونکہ 3 منٹ لگتے ہیں, 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں, 5 منٹ لگیں گے. آگ بہت اسپیڈی ٹریول کرتی ہے جب شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, کیونکہ کرنٹ بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے. سمجھ آتی ہے بات. تو ادھر الیکٹریکل آفیسر کا ہے, آپ کا انسپیکٹر کا ہے, کس نے رپورٹ دی اگر کھلی ایسی شارٹ سرکٹ والی وائرنگس تھی؟ ادھر یہاں پہ کوئی ایسی کمیٹی سامنے نہیں آئی ہے جو پہلے سے اسی, آپ کرتے گل پلازا کو بند, کرتے سیل, مارتے لاکھوں روپے کے چالان ان کے اوپر, کم از کم انسانی جانیں ضائع ہونے سے تو بچ جاتی. اب دیکھیں نا, جو یہ جو سب کمیٹی بنائی ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کے انڈر, جتنے 4 وزراء کی, یہ تو بنیادی طور پہ جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ تو انہی کے انڈر آتے ہیں. تو جس کا احتساب ہونا چاہیے اسی کو تو آپ نے بٹھا دیا کہ تم دیکھو بھائی میرا کیا یہی ہوا. سوال ہے کہ ایک تو پہلے کمیٹی پہ کمیٹی بنانے کی تو کیا بنتی ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی انہوں نے بتایا, پھر وہ کمیٹی اس کمیٹی کا تجزیہ کرے گی کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے اگر آپ اتنے زیادہ وہ کریں, لیکن آپ کم از کم ادھر بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے اتنے سارے ڈپارٹمنٹ جو آپ ہی کے انڈر آ رہے ہیں وہ اتنے سالوں سے تھے کہاں. دیکھیے وزیر اعلیٰ صاحب کی میں نے اس کے اندر وہ دیکھی, انہوں نے فرمایا کہ جی گل پلازا کو پہلے جو افغانی صاحب تھے میئر کراچی تھے, عبدالستار افغانی, انہوں نے وہ کیا تھا, اس کی وہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں اس کی وہ ہوئی ہوئی تھی, لیز ایکسپائر ہو گئی تھی, کنٹینیو کر دیا. پھر فاروق ستار ایم کیو ایم کے میئر آئے تھے, انہوں نے کر دیا. پھر جو تیسرے میئر آئے تھے جماعت اسلامی کے, نعمت اللہ خان صاحب, وہ 2003 میں آئے تھے, انہوں نے آ کے اس کو ریگولرائز. ساری بات ہے آپ نے 1 2 3 4 سب برے ہیں, میں سمجھ گیا, بالکل 100% صحیح ہے, پورے شروع سے لے کے صحیح ہے. 18 سال سے ایک ہی پارٹی پاور میں ہے. آپ اس کو سیدھا تو کر سکتے تھے کم از کم, جبکہ آپ کو پتہ ہے اتنے سارے جھول ہیں, اتنے مسائل, کسی نے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا. آج ایک بڑی مزاحیہ خبر میرے سامنے آئی کہ اب مجھے نہیں پتا خبر کنفرم ہے یا نہیں, یا اس کے بعد میں کوئی اس کے اندر چینجز آ جاتی ہیں, کہ ڈی آئی جی ٹریفک کو اس وجہ سے ہٹایا گیا کہ اس دن ٹریفک کا نظام صحیح سے ہینڈل کیا ہوا نہیں تھا. تو بھائی وہ تو بالکل صحیح ہے, آپ نے بہت اچھا کام کیا, وہ وہاں ذمہ تو دار کوئی تھے. نہیں کر میرا ایک سکتا. سوال یہ ہے کہ جو وہاں پہ ایم اے جناح روڈ, جو کہ ایک بہت مین شاہراہ ہے شہر کی, شارع فیصل سے پیرلل یہ روڈ چلتی ہے, اور یہ وہ روڈ ہے جو کہ یہاں سے نکل کے سیدھی بندرگاہ پہ جا رہی ہے, جس کا پرانا نام بندر روڈ بھی تھا. بالکل ہاں. اس روڈ پہ دونوں سائڈوں پہ سنگل لین گاڑی چلنے کی جگہ ہے. آپ کا ایک میگا پروجیکٹ وہاں پہ وہ ہوا ہے, ریڈیو پاکستان کے بعد جانے کے بعد رستہ ہی بند ہے. تو بھائی نہیں, اچھا میں ذیشان یہ بتاؤں کہ شہر میں جب بھی کوئی حکومت کے خلاف یا کسی بھی طرح کا کوئی احتجاج ہوتا ہے, جیسے ابھی ایمان مزاری کے اس کیس میں ہوا احتجاج, یا جب 27ویں ترمیم کے, یا جو بھی احتجاج ہوتے ہیں,
اس پہ تو پولیس اتنی ایکٹیو ہو جاتی ہے, گورنمنٹ اتنی ایکٹیو ہو جاتی ہے, یہ کر دیا, وہ آ رہے ہیں, مار پیٹ ہو رہی ہے, اس کو پکڑ, اس کو دھگڑ, جو بھی ہو رہا ہے. اس قسم کا جب سانحہ ہوتا ہے, آگ لگتی, اتنی بڑی انسیڈنٹ ہے, تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے بھائی لوگ وہاں بہت جمع ہو گئے تھے تو گاڑیاں گزر نہیں پا رہی, ریسکیو والے گزر نہیں پا رہے تھے, تو لوگوں کی وجہ, مطلب شروع میں انہوں نے ملبہ لوگوں پہ ڈالا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں میں پھر اگر آپ ایک بہت لارجر لیول پہ جائیں تو یہی آپ کے لوگ 1.5 گھنٹے کا ٹکٹ خرید کے دبئی تک جاتے ہیں, سب سیدھے ہو جاتے ہیں. تو کیا وہاں جا کے کیا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے, یا وہاں جا کے کوئی ایسا بھوت آ جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پہ قانون پر دیکھیے عمل ہوتا ہے نا, انتظامات ہیں, انتظام ہے, امپلیمنٹ ہوتا ہے, لا, امپلیمنٹیشن ہے لا کی. اگر آپ یہاں پہ بھی, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, ابھی کی بات کر رہا ہوں, کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عدد ڈی آئی جی نے ایک شہر میں ایک سسٹم بنایا, کیمرے لگا دیے, جتنے بڑے بڑے تبنگر تھے سب کے سب, آپ ہر گاڑی میں جھانک کے دیکھ لیجیے, ہر آدمی کی وہ لگی ہوئی ہوتی ہے, سیٹ بیلٹ لگی آپ ہوتی ہے. شارع بالکل فیصل پہ دیکھیے 60 سے اوپر کوئی جا نہیں رہا. بالکل صحیح بات ہے, دیکھیں آپ نے لا رکھا, لا کو امپلیمنٹ کیا, فلی آدمی امپلیمنٹ کا نہیں سسٹم ہوا, ہٹا دیا, بولا جی کمپیوٹر کرے گا جو بھی کرے گا, سب پھنس گئے, سب انسان کے بچے. علاوہ تو ان کی جن کی ٹنٹڈ شیشے ہیں یا کالے شیشے والے. چلو اس کی بھی باری آ جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ جب سارے کے سارے, اگر آپ نے سیریسنس کے ساتھ ایک چیز کو امپلیمنٹ کر دیا ہے, عمل درآمد کا, سب سیدھے ہو جاتے ہیں. اچھا, اور اتنے افسوس کی بات یہ ہوئی کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو بار بار پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن کو کہ بھائی اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, اس کے اوپر سیاست کریں. تو میرا سوال یہ ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور ان کے وزراء سے کہ بھائی اس پہ سیاست نہیں کریں گے تو اور کس پہ کریں گے؟ سیاست ہی کر کے ہی تو آپ پاور میں آئے نا, پالیٹکس اور یہ کیا ہے, ساری سیاست ہی تو ہے, اور کیا ہے تبھی بھائی, تو ان کو دو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو سیاست دان اسمبلی میں کہتے ہیں. بیٹھنے والے سیاست دان ہوتے ہیں, تو سیاست دان سیاست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا, اور اس پہ کے کیوں نہیں علاوہ کریں گے؟ یہ والی جو لاجک ہے نا, یہ ختم ہو جانی چاہیے کہ جی اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اس پہ سیاست کرے, تو بھائی تو سیاست ہی کریں گے نا. سیاست سے مراد ہر چیز, اس کو ہم ہر دفعہ نیگیٹو لیتے ہیں, بٹ پوائنٹ از کہ وہ لوگ اپوزیشن کا کام ہے یہ کہ وہ ہائی لائٹ کرے ایشوز, معاملات اٹھائے کہ بھائی آپ نے ادھر غلط, وہ یہ کام کریں گے. تو پیپلز پارٹی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی یہ جو سب کمیٹی بنائی ہے, تو اس کے اندر جو 4 وزراء ہے, کوئی اور ترقی یافتہ ملک ہوتا ہے, ایسا ملک جہاں رول آف لا ہے, جہاں لا پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو تو استعفے دے دینے چاہیے. دیکھیں بالکل یہی بات میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اب ایک نیا سسٹم اور آیا ہے. اس سے پہلے میر کراچی صاحب, جو ایک بچہ جو فیملی گئی تھی, وہ گٹر میں بچہ گر گیا تھا, اس بچے کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو بہت ہی زیادہ وہی اپوزیشن نے سیاست کی, جس کو ہم کہتے ہیں سیاست کی, تو اس کے بعد بہت زیادہ وہی, تو اس کے بعد میر کراچی صاحب گئے اس بچے کے گھر پہ, اور جا کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اور ان کے گھر والوں سے ان کے ساتھ بہت عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ بیٹھے, اور انہوں نے فرمایا کہ یار بینگ اے میئر یہ میرا فیلئر ہے. اور یہ بہت اچھا انہوں نے جسچر دیا تھا کہ میرا فیلئر ہے, ایک جان جاتی. میں ایک بات بتاؤں, اور ابھی بھی یہ بات سامنے وزراء کی جانب سے آئی تھی کہ بالکل یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں. بہت اچھا پوائنٹ ہے, ذمہ داری قبول کرتے ہیں. یہ پچھلے کچھ سین سے اب ایک نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے, ہو گیا برا, بڑے بن کے ذمہ داری قبول کر لو, تو فائدہ کیا ہے, دین کیری آن. ہاں, تو بھائی یہی سوال ہے, تو بولنا ہی تو کس کافی کو نہیں ہے سزا کون دے گا؟ بھائی. دیکھیں جب پورے خاندان برباد ہو گئے. جاپنیز جب ذمہ داری قبول کرتے ہیں نا, تو وہاں تو ان کو سزا ہو جاتی ہے, یا پھر یہ کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے. بلکہ ہر مہذب معاشرے میں یہی ہوتا ہے, ذمہ داری قبول کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں میری وجہ سے یہ ہوا, میں ذمہ دار ہوں, میں اپنا عہدہ چھوڑ رہا ہوں. یہاں پہ تو کسی کو سب نے ذمہ داریاں قبول کر لی, او بہت برا ہوا, معصوم لوگ اس کے اوپر خوش ہیں, او مائی گاڈ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں. ارے بھائی یہ رزلٹ کون دے گا؟ ایگزیکٹلی, رزلٹ کون دے گا؟ رزلٹ کسی نے نہیں دیا. میں اگر اس کی بات کریں, 5 دن بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس واقعے کی. میں حیران اس بات پر ہوں, اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اندر آزاد خان صاحب جو کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں, ویری انٹیلیجنٹ آفیسر, ان کے سوال جواب نہیں ہے. 5 دن بعد جو ایف آئی آر درج ہو رہی ہے, تو وہ افسر کہہ رہا ہے کہ جی میں 10:30 بجے اسپاٹ کے 10:30 سے آگے پیچھے مجھے خبر ملی اور میں فوری طور پہ پہنچ گیا. میں نے دیکھا ریسکیو کا عملہ بھی کام کر رہا تھا, تو جو فائر بریگیڈ حکام ہے وہ بھی کام کر رہے تھے, اندر لوگوں کے پھنسے ہونے کی اطلاع تھی, اور یہ ہم نے دیکھ لیا سب کچھ. تو بھائی ریسکیو 1122 تو پہنچی بہت دیر میں تھی. آپ کی جو یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے, اس کے ٹائم اور ایف آئی آر کے اندر جو ایک انسپیکٹر ہے
وہ جو اپنا بتا رہا ہے, بیان دے رہا ہے, اس نے اپنی مدعیت میں انسٹیڈ کسی وکٹم کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوتا, سرکار مدعیت میں مقدمہ درج کیا 5 دن کے بعد میں, اس کے دونوں کی ٹائمنگز ہی میچ نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ بس سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہوا. اب اول آپ نے اعلان کر دیا کہ جی ہم وہ ختم کر دیتے ہیں, جو یہ ریسکیو آپریشن ہے یہ ختم ہو گیا. ریسکیو آپریشن ختم ہو گیا, جتنی باقیات تھی نکال کے آپ نے ان کو ڈی این اے کے لیے بھیج دیا. جو ملبہ اٹھانے والے ٹرک تھے, یہ میں اتفاق سے رپورٹ بھی ہم نے کی تھی کہ اس کے اوپر سے ہڈیاں گر گئیں. ملبہ جب نکالا انہوں نے, ملبہ نکال کے جب ڈمپرز میں ڈال دیا, اور جس ایک جگہ پہ سارا کا سارا ملبہ اس وقت شفٹ کیا جا رہا ہے, تو تھوڑا سا آگے گیا تو گل پلازا کے بیک سائڈ پہ جب وہ ٹرک نکلنے کے لیے گیا تو اس کے اوپر سے کچھ ہڈیاں گر گئیں. وہاں پہ لوگ آئے, جو ان کی کمیٹی ہے, انہوں نے وہ جو کچھ ہڈیاں تھیں بہت ساری, ان کو اٹھا کے لے جا کے اسپتال شفٹ کیا, سول ہاسپٹل. انہوں نے چیک کیا, انہوں نے تصدیق کی کہ انسانی باقیات ہیں. تو بھائی وہ جو اتنے ملبے میں پتہ نہیں کیا کچھ چلا گیا ہوگا. وہ تو جو ریسکیو جو تو ویڈیو ختم ہو آئی گیا, تھی وہ تو 3rd فلور کی, اس کے اندر لوگوں کا جو ایک کراکری شاپ کے اندر جو لوگ اندر سے گئے تھے, وہاں پہ تو کوئی انسانی پورا ملا ہی نہیں, سب کے سب جلے بھنے ملے بھائی, بہت بری کنڈیشن میں. ان کے پیاروں پہ کیا گزری ہوگی. اور جب اتنا زیادہ باڈیز ایک دم پاؤڈر ہو گئیں, برادہ بن گئی, تو آپ کس طریقے سے اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں آپ کو. اور 80-85 لوگ. اچھا, اس میں جو ہے بہت سے وہ والے لوگ بھی تھے جو مزدور تھے, جو وہاں کام کر رہے اسی پہ آ رہا ہوں ہیں, میں, جن کی فیملیز یہاں نہیں تھیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ لوڈر طبقہ, جو چھوٹے چھوٹے لوگ, ابھی تو 80-82 جو لوگوں نے اپنی جنہوں نے اپنی ڈی این ایز بھی جمع کرائے, جنہوں نے سوال کیا, اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دکاندار تھے, جن کے لوگ آئے ہوئے تھے. 1200 دکانیں تھیں وہاں پہ. چلیں, بند ہونے کا ٹائم تھا, سمجھ آتا 10 بجے کا بند ہونے کا ٹائم تھا, کم سے کم 250 دکانیں تو کھلی ہوں گی, 200 دکانیں تو کھلی ہوں گی. تو چلو کچھ لوگ عزت سے نکل گئے بیچارے, بڑی اپنی وہ کرا کے مسجد کے راستے سے نکل گئے باہر. آپ ایک آئیڈیا تو ہوتا ہے نا کہ ہم فی الحال چلیں, اللہ کرے اندر اور لوگ نہ ہوں, ہماری بھی خواہش ہے, ہماری یہ دعا ہے, لیکن اتنی جلدی وائنڈ اپ کر دینا آپریشن, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جبکہ پچھلے دنوں میں ریسکیو 1122 کی جانب سے اور مختلف جو ریسکیورز ہیں, بیسکلی انہیں ایک کو نہیں کروں گا, سب نے مل کے ایک جوائنٹ ان کا آپریشن تھا, انہوں نے اندر کا رستہ بنایا تھا. اس کی فوٹیجز ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں. تو اندر ابھی بھی جو بیسمنٹ کے اندر جو, کیونکہ وہ دب گیا تھا, ادھر لوگ ہونے کی اطلاعات تھی, انہوں نے وہاں پہ سوراخ بنا کے اندر گئے. اندر جانے کے بعد میں شاپس ابھی تک ویسے انٹیکٹ ہیں, وہاں پہ آپس میں پھنس گئی ہیں, لیکن نظر آ رہے ہیں. اندر گئے, ویڈیوز بنائی ہیں, ڈمیز کھڑی ہیں, سب کچھ. تو آپ کو کیا ہے, اتنی گرمی ہو گئی تھی, کیا پتا وہاں پہ بھی کچھ نکلا ہے بھائی. آپ نے وائنڈ اپ کر دیا آپریشن, اور اب ملبہ اٹھایا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ صحیح ہوں گے, لیکن اس ملبے میں انسانی باقیات تو سب کے سامنے آن اسکرین ہے یہ چیز. تو پھر آپ اس بات کو کلیم نہیں کر سکتے ریسکیو کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اب صرف ملبہ اٹھانے کا کام چل رہا ہے. اچھا ذیشان, یہ بتائیں, آپ ڈے 1 سے وہاں پہ تھے, ظاہر ہے آپ کا واسطہ بھی پڑا ہوگا جو فائر فائٹرز ہیں, باقی جو عملے ہیں سول ڈیفینس کے, یہ سارے لوگوں سے ان کا کیا کہنا تھا, ان کے کیا تاثرات تھے؟ مطلب ظاہر تاثرات تو سبھی غمزدہ ہوں گے, لیکن ان کا کہنا کیا تھا اس بارے میں؟ کوئی ان سے بات ہوئی, کوئی ایسی چیز؟ دیکھیے, جس وقت فائر فائٹرز نے کام اپنا آغاز کیا تھا, تو کچھ سینئر فائر فائٹرز کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے, ہم نے 37 سال کی نوکری میں ایسی آگ نہیں دیکھی. اور صحیح, وہ بیچارے اپنی طور پہ وہ لوگ کوشش کر رہے تھے. وہی والی بات ہے نا کہ ان کو آپ نے بھالے اور ڈنڈے اور تلواریں پکڑا دی اور بولا جاؤ جا کے بارڈر پہ لڑو, جبکہ سپر سونک گنز آئی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ آیا ہوا ہے. تو اس کے بعد میں آپ نے ڈنڈے دے کے پکڑا دیا ان کو, بیچارے پانی کی وہی مارے تھے. وہ اپنی طور پہ, میں ان کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت پہ شک نہیں ہے, ان کا بندہ شہید ہوا ہے فائر فائٹرز کا. وہ خود پریشان تھے. میں نے ایک نہیں لا تعداد آگے دیکھی ہیں, کور کیے ہیں. یہ لوگ ہر ممکن کوشش کر کے کہتے ہیں پہلے اندر اگر کوئی پھنسا ہوا ہے ان کو ریسکیو کرو. پانی اتنا اسپیڈ سے مارتے ہیں کہ رستہ بنے, ہمارے فائٹرز اندر جائیں, جا کے ان کو لے کر کے آ جائیں. ایسا ہم نے خود ماضی میں بھی 10 دفعہ, یہی فائر فائٹرز ہوتے تھے جو اپنے طور پہ فیکٹری میں آگ لگ گئی, یا مختلف جو مالز میں آگ لگتی ہے, تو وہ جا کے اس کی مدد سے, سنورکل کی مدد سے لوگوں کو نیچے اتارتے ہیں. یہ لوگ اتار رہے ہوتے ہیں, یہ ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں, جس میں کوئی شک نہیں ہے, خالی یہ نہیں پانی بجھانے. بٹ اس بار جو دیکھنے میں آیا, جو ریزلٹس ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ان کی کمیٹی کہہ رہی ہے نا, ان کے پاس کٹرس تھے, تو آپ سوچ لیجیے کتنا کمزور ادارہ ہے وہ.
اور وہ جو اس ادارے میں ابھی تک ہیڈ نہیں ہے. کیا یہ فائر ڈپارٹمنٹ کا کوئی ہیڈ نہیں ہے؟ جناب علی کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. انفارچونیٹلی ادارے کو اس ادارے کے جو چیف فائر آفیسر تھے وہ 2024 میں ریٹائر ہوئے تھے. تب سے لے کے اب تک جو اس وقت فائر آفیسر ہیں وہ ادارے کے نہیں ہیں. وہ کہاں سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نہیں فائر فائٹرز کی اپنی ٹریننگز ہوتی ہیں, ان کا اپنا پروفیشنلزم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ پروفیشنل نہیں ہے, بٹ ان کا یہ کام نہیں ہے. یہ اپنے طور پہ بہت محنت کر رہے ہیں. اور جو ابھی نہیں ذیشان اس پہ آتے ہیں نا کہ اس وقت جو فائر ڈپارٹمنٹ کا چیف ہے وہ کون ہے؟ وہ کیا فائر فائٹر نہیں ہے؟ وہ کہاں سے ہے؟ اس وقت جو آپ کے چیف فائر آفیسر ہیں ہمایوں خان, وہ اربن سرچ اینڈ ریسکیو کے ٹیم لیڈر ہیں. اوکے. ان کو آپ نے چیف فائر آفیسر بنایا ہے. یہ خود ایک بہت لمحہ فکری ہے. سینیورٹی لسٹ میں آپ کے پاس اس وقت جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا ہی, کیونکہ دیکھیں یہ آگ کا معاملہ ہے, یہ ٹیکنیکل کام ہے. یہ ٹیکنیکل کام ہے. آپ کو ادھر بندوں کی ایسی ضرورت تھی کہ جو کہ اس کے اوپر کام کرنے والے ہوں. آپ نے دوسرے ادارے کے, چلو ملتا جلتا ادارہ ہے, اس کو اٹھا کر کے آپ نے ادھر بٹھا دیا. یہی والی ایٹ بات دا سیم ٹائم اب ایک اور کام جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملے ریسکیو 1122 کے انڈر آ جائیں گے. جو خبریں بھی چل رہی ہیں اس قسم کی, کوئی انٹیگریشن ایک بات ہوتی ہے, لیکن ایک ادارے کا سربراہ دوسرا ادارہ سنبھالے, یہ تو, اور وہ بھی ٹیکنیکل شعبوں میں. یہ تو وہی والی بات ہوئی نا کہ جیسے ایک فوجی یونٹ ہے جو اس کا کام ہے وار کرنا یا سرحدوں کی حفاظت کرنا, اس کا ہیڈ آپ بنا دیں فار ایگزامپل سول ڈیفنس والے کو, تو یہ تو وہی والی بات ہوئی نا. اس کے علاوہ میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. جب یہ آگ لگی تھی یہاں پہ, جب ملبہ ہو گیا تھا, تو آپ کے پاس آپ نے ایک بہت مہنگے ملبے سے انسانوں کی جو لاشیں ہوتی ہیں ان کی بو سونگھنے والے کتے جو سنیفر ڈاگز ہوتے ہیں, وہ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئے. کہاں ہے؟ مطلب وہ کیا مطلب منگوائے تھے یا یہ آلریڈی ہیں ڈپارٹمنٹ کے پاس. اب ابھی ہیں یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہونی چاہیے تھیں. سب کچھ ہے, آن پیپر تھا, لیکن موقع پہ نظر نہیں آیا. کہیں ان کا یوزیج نہیں ہوا. اور وہ کتے مینلی اسی, اگر if I am not wrong, اربن ریسرچ کے پاس تھے وہ کتے. وہ لاکھوں روپے مالیت کے کتے تھے, وہ تو کہیں استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فائر ڈپارٹمنٹ کے اس وقت کرنٹ ہیڈ ہیں وہ اربن سرچ اینڈ ریسکیو والے ہیں جناب, جن کا کام ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کام کرنا. شروع میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا معاملہ نہیں ہوتا. آپ کا کنسرن یہ آگ بجھاؤ, اسی کے اندر لوگوں آپ کو ٹرینڈ فائر فائٹر چاہیے. آپ کے پاس ہیڈ ہی نہیں ہے, تو پھر ہم اب اس کے اوپر اور کیا بحث کریں. میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں اس کے اندر بھی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. یہ بول دیا سامان نہیں ہے ان کے پاس, تو سامان نہیں ہے تو کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ کروڑوں روپے اربوں روپے لگا کے آپ نے ایک ادارہ کھڑا کیا ریسکیو 1122, ان کے فائٹرز اندر نہیں جا پا رہے, دیٹ مینس ان کے پاس بھی اکوپمنٹ نہیں ہے. بھائی اگر یہ کے ایم سی کے فائر فائٹرز کے پاس نہیں ہے تو وہ اتنا آپ نے ایک بہت بڑا ادارہ کھڑا کیا ہے, وہ تو کاٹ سکتے تھے. ریسکیو 1122 کے پاس اپنے ہیں فائر فائٹرز اور کے ایم سی کے پاس ہیں. اچھا تو دو کی کیا ضرورت تھی؟ زیادہ وہ بہتر جانتے ہوں گے. نہیں تو اگر ایک ہوتا اور صحیح سے فوکسڈ میں پھر ایک بات کہتا ہوں, ایک ہوتا لیکن پورا ہوتا. انفارچونیٹلی ہمیں یہاں پہ چیز نظر نہیں آئی ہے. اور یہ پھر وہی بات, لوگ الزام لگائیں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ ہی کی کمیٹی کہہ رہی ہے. تو بھائی اتنے سالوں سے آپ کتنے سارے, ابھی تک تو سول ڈیفنس کے ادارے سامنے نہیں آئے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ساری چیزیں سرچ کر کے چیک کر کے ڈی سی او کمپلین جمع کرانی ہے. ڈی سی آفس پڑوس میں رکھا ہوا ہے, بالکل پڑوس میں بنا ہوا ہے. وہاں سے ابھی تک آپ ان سے کوئی سوال تو کریں کہ جو یہ ڈپٹی کمشنر کے انڈر یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں اور وہ آگے اپنے کمشنر کو اس حوالے سے رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں. وہاں انہوں نے دیکھا کوئی ایسی اتھارٹی بنائی ہوئی تھی کہ یہاں پہ ایگزٹس بنے ہوئے یا نہیں بنے ہوئے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کراچی پاکستان سندھ بھر کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. ریسنٹلی سرزنش ہوئی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی جب لیاری میں بلڈنگ گری تھی. دیکھیں جو ایس بی سی ہے نا, وہ تو کافی عرصے سے پہلے ہی انہوں نے اتنا پولیٹیسائز کر دیا تھا کہ ایس بی سی اے کا جو پرائمری رول تھا وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, یعنی کہ وہ کنٹرول کرتی ہے کہ بلڈنگز کس طرح بن رہی ہیں, اپ ٹو کوڈ ہیں نہیں ہیں سب کو. اور وہ ہمیشہ سے اس کے اندر سول سوسائٹی کا ایک بہت اسٹرانگ ہولڈ ہوتا تھا, اربن پلانرز کا بہت اسٹرانگ رول ہوتا تھا, جو کہ اس پہ نظر رکھتے تھے اور ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے.
یہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے جس کے دور میں SBCA کو کرتے کرتے اس کے کہتے ہیں نا ان کے ٹیتھ ختم کر دیے, ان کے دانت ختم کر دیے, ان سے طاقتیں لے لی اور اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا کہ اب شاید صرف ایک اس میں بندہ ہے جو کہ کہتے ہیں نا آرکیٹیکٹ یا سول سوسائٹی کا نمائندہ, اور وہ بھی کسی کام مطلب اس کے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. لیکن پراپر وہ ڈپارٹمنٹ تو خیر اپنی جگہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. نہیں ڈپارٹمنٹ ہے, وہ آتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن جو اس کا کام ہے, جو اس کے نام ہے نا SBCA, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, بلڈنگ وہ کام بنانے کی ختم. اجازت وہ دیتے ہیں, بلڈنگ میں کوئی آڑی ٹیڑھی کوئی چیز ہو تو اس کو صحیح کرنے کی اجازت وہ دیتے ہیں, یا ان کو پکڑنے والے وہ ہیں. میرا یہ سوال ہے, آپ کی اسی کمیٹی میں کہہ رہے ہیں یہ بلڈنگ کے اندر فائر ایگزٹس نہیں تھے, فائر ایمرجنسی ایگزٹس نہیں تھے, یہ بند تھے, یہ کھلے تھے. بھائی کہاں تھا وہ محکمہ جس کا یہی کام ہے؟ وہ تو کوئی بھی محکمہ اس ٹائم پہ نہیں تھا. اور اس محکمے کی تھوڑے ٹائم پہلے جو لیاری میں بلڈنگ کولیپس ہوئی تھی اس کی سرزنش ہوئی ہے, پھر بھی کچھ نہیں کیا. اس کے اوپر اس کے DG بھی ہٹے تھے, ان کے ڈائریکٹر جنرل کو ہٹا دیا تھا. اس کے باوجود بھی اب وہ ڈپارٹمنٹ کہیں نظر نہیں آیا. جو اس بلڈنگ میں آگ لگی, اس آگ لگنے کے لیے جو اس کی وائرنگ صحیح ہے, پڑوس میں بتا رہا ہوں DC آفس پڑوس میں, کسی نے نہیں دیکھا اس بلڈنگ کو, لوگ جل کے مر گئے. ذیشان, ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے اس میں نا رسپانسبلٹی, ذمہ داری عائد کرنا, فکس کرنا وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک ایک بندے, ایک اینٹی, ایک دفتر کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوگی نا تب تک سزا نہیں ہوتی. جس وقت جب آپ ذمہ داری کلیکٹیو ڈال دیتے ہیں نا, جیسے ابھی سب نے, گورنمنٹ نے بول دیا ہاں جی ہم ذمہ داری, اب سب کے اوپر ذمہ داری ڈال دی, ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے سب کو تو سزا نہیں ہو سکتی نا, تو ہمیشہ سزا کا یہ ذمہ داری کا پن پوائنٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ ہے نا 11 سال کا بچہ, ہاں یہی تو, کہ اس میں وہ 11 انفارچونیٹلی وہ جو 11-13 سال کا بچہ ہے, وہ جس کی غلطی ہوئی ہے, یا جو جس سے ابھی تک یہ بات سامنے آئی کہ اس نے آگ لگائی تھی اور جس کی وجہ سے ماچس بہت زیادہ, تو اس نے فلیم کافی زیادہ وہ ایرپٹ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ تھا, یہ ہو گیا. آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیے, فائر ایکسٹنگوشرز وہاں پہ نہیں تھے. جو انتظامیہ ان کا کہنا ہے کہ 100 کے قریب فائر ایکسٹنگوشرز ان کے پاس تھے, 60 کے قریب جو فائر بالز تھے وہ ان کے پاس تھے. اتنی بڑی جگہ, آپ کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے کوئی بھی چیز نصب نہیں تھی, ریل نہیں تھی, اسپرنکل واٹر جو تھا وہ نہیں تھا. تو بھائی نہیں تھا تو کون چیک کر کے لگواتا؟ اچھا, کبھی بھی پرائیویٹ آدمی اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ نہیں کرے گا, یہ بات ذہن جب تک اس پہ جب تک اس کے اوپر ڈنڈا نہیں آئے گا. اچھا, یہ جب آپ کور کر رہے تھے یہ پورا انسیڈنٹ, ڈیلی کور کیا, وہاں پہ لوگ آ رہے تھے جن کے رشتہ دار اندر پھنسے ہوئے تھے, تو وہ ایک غم و غصے کا ایک وہ لیول تھا, اس میں کس قسم کی باتیں, یا آپ کو سجیشنز تو میں نہیں کہوں گی, مگر کس قسم کا غصہ دیکھنے میں آیا؟ دیکھیے منزہ, اس وقت تو ایک بہت ہی دل دہلا دینے والے مناظر تھے وہ. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیوی بچے, میری بیوی بیٹی اور میری بہن اندر ہے, 3 دن سے آ رہا ہوں. وہ بالکل ایکسپریشن لیس آدمی تھا وہ. میں نے 3 دن تک, ظاہر بات ہے ہم اپنی ڈیوٹی کرتے تھے, پھر ہم چلے جاتے تھے, پھر دوبارہ آتے تھے اگلے روز, تو مجھے وہ آدمی مسلسل نظر آ رہا تھا. ایک وہ دہلی کالونی کی فیملی آئی ہوئی تھی جن کی 4 خواتین اور 2 جن کے گھر میں شادی تھی, رو رہے تھے لیکن نڈھال تھے, کسی میں غصہ نہیں تھا. میں آج کو یہ اس سانحے میں نہیں, غصہ کیوں نہیں لوگ تھا؟ ٹوٹ گئے تھے. دیکھیے غصہ بعد میں نکلے گا, لوگ ٹوٹے ہوئے تھے کہ بھائی گھر سے بول کے گئے تھے سامان لینے جا رہے ہیں, خبر آتی ہے اندر جل کے مر گئے. کون اس بات کے اوپر اپنے ہوا, اور وہ بھی کوئی ایسے کوئی پروفیشنل لوگ نہیں ہیں بھائی, مڈل کلاس لوگ ہیں جن کے گھر میں شاید دعوتیں ہونے والی تھی, کسی کی شادی ہونے والی تھی, ایک خاتون کا بچہ ہونے والا ہے, ڈاکٹر خاتون, اس ٹائپ کے لوگ, تمیزدار لوگ, پڑھے لکھے لوگ. تو کراچی میں تو ہمیشہ ہی پڑھے لکھے جو متوسط طبقہ ہے اسی نے پرائز پے کی ہے نا, چاہے وہ ٹیکسز کی صورت میں ہو یا اپنی جان دے کر. انفارچونیٹلی, لیکن کم از کم یہ چیز میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ گورنمنٹ کو پوری کرنا اس وقت ابھی بھی ان کے اوپر بنتی ہے, کیونکہ اس کے اندر غفلتیں نہیں ہیں. اگر آپ صرف اس ایک ایشو کو اٹھا کر کے بات کریں کہ جی اس میں کرمنل نیگلیجنس ہے, کرمنل نیگلیجنس ہے, یہ مجرمانہ غفلت ہے. صرف ایک آنکھ کو نہ دیکھا جائے, اس کے پیچھے محرکات دیکھے جائے, ان ڈپارٹمنٹس کو دیکھا جائے کہ بھائی کام کیا کیا آپ لوگوں نے, آپ لوگوں نے اگر نہیں کیا تو ان کے خلاف کارروائی ہوئی جائے. میں کمپیئر کرنا پسند نہیں کرتا, لیکن بہرحال ایک چیز سامنے آئی ہے, اور یہ ظاہر بات ایک شہری ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ چیز بہت زور کی لگی کہ ابھی چند دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا لاہور میں, ایک خاتون اور ان کی بیٹی گٹر میں گر گئے.
ان کے ہسبینڈ گئے پولیس کے پاس, پولیس نے حسب عادت روایتی حرکت کی اور بھاٹی گیٹ کا جو واقعہ, بھاٹی گیٹ, سانحہ بھاٹی گیٹ جسے کہا جائے, وہ اس میں 2 اموات ہوئی ہیں. مجھے اچھا لگا انہوں نے سانحہ اس کو بنایا. اس کے بعد میں وزیر اعلیٰ جو مریم صاحبہ ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لے کے سارے ڈی سی, اسسٹنٹ کمشنر سب کو رگڑا دے دیا اور مقدمات درج کرانا شروع ہوئے. یہ ذمہ داری کی ہمیں اس وقت یہاں پہ ضرورت ہے. نہیں تو میں پھر بتا رہا ہوں, اللہ نہ کرے یہی ہوگا کہ ہر فیول انسان بنیں گے یہاں کے, شہری بنیں گے. ہماری جو صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, اس کو برا تو بہت لگتا ہے جب اپوزیشن کہتی ہے یا ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ ڈھنگ سے یہاں پر بلدیاتی نظام لے کر آؤ, نہیں تو کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. یہ بہت ایکسٹریم ایک پوزیشنز ہیں, لیکن وہ آتی اسی غم اور غصے سے ہیں اور اس فرسٹریشن سے آتی ہے نا یہ پوزیشن. وفاق کے حوالے کر دینا یا یہ کر دینا, یہ ایک کچھ چیزیں بڑی پریکٹیکل مجھے نہیں نظر آتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ پریکٹیکل ہے یا نہیں, مگر اس قسم کی باتیں جب ہوتی ہیں. ایک شہر ہے, ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, یورپ میں اتنے بڑے بڑے ملک ہیں بھائی, اس سے چھوٹے ملک ہیں, اور یہ ایک پورٹ سٹی ہے, منی پاکستان ہے, اس صوبے کا سب سے مین سٹی ہے. اس کو بنانے کی بہت سا ایک سڑک نہیں ہے شہر کی صحیح اس وقت. جب کسی بھی جیسے کراچی جیسے شہر کی جب اونرشپ نہیں ہے, کہ کوئی اس کی اونرشپ مکمل طور پہ لینے کو تیار نہیں ہے, تو پھر اگر لوگ غم و غصے میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی وفاق کے حوالے کر دو, تو غصہ ہے, امپریکٹیکل ہے ایٹ دس پوائنٹ, بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن یہ سمجھ آتا ہے نا کہ وہ ویئر دے کمنگ فرام. اور پھر لوگ کمپیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. انڈرسٹوڈ بات ہے, کہتے ہیں بھائی یار وہ اتنا اچھا ہو رہا تھا, ہم نے کیا قصور کیا, ٹیکسز ہم پے کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے, لوگ ہمارے مر رہے ہیں, سب سے ایک مہنگی پراپرٹی اس شہر کی ہے, تو بھائی ہمارا قصور کیا ہے؟ کم از کم ہمیں جینے کے لیے تو وہ لائف کرائم ریٹ, کرائم ریشو حد سے زیادہ ہائی. وہ تابش ہاشمی نے تو ٹھیک ہی کہا نا, بھائی پرائیویٹائز کر دو, نہیں سنبھالا جا رہا. وہ بات کسی اور طرف چلی گئی تھی, میں اس بات کو زیادہ اس طرف جانا نہیں چاہوں گا, نہیں, لیکن کچھ اور بن گئی تھی. لیکن ہم بیسک فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. کرائم ریٹ حد سے زیادہ ہائی, کرپشن ریٹ بہت زیادہ ہائی, ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, آگ لگتی ہے مسلسل, آگے لگے, کوئی گٹر میں گر جاتا ہے, گرتے چلے جاتے ہیں, ایک چیز ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ایک کوئی بھی واقعہ انفارچونیٹ ہے, یہ بہت بڑا. ہاں میں نے اپنی رپورٹنگ جو اتنا میرا اتنا لمبا اتنا ایکسپیرینس ہے, میں نے ایک بات دیکھی, ایک کوئی وقوع بڑا ہو جائے اس کے بعد میں ان وقوعوں کی لائن لگ جاتی ہے, کوئی تو ایکشن لے اس کے اوپر. ایک بچہ ادھر گرا, دوسرا بچہ ادھر گر گیا, تیسرا بھائی جیسے ڈمپر کی ڈیتھ ہونی شروع ہوئی, ڈمپر سے ڈیتھ ہونا سٹارٹ ہوئی. آئے دن اموات ہو رہی ہیں, لوگ ٹینکروں کے نیچے آ رہے ہیں, ڈمپرز کے نیچے آ رہے ہیں, ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. 2 باتیں ہوتی ہیں, یا تو ڈرائیور بھاگ جاتا ہے یا ڈرائیور گرفتار ہو جاتا ہے. مشتعل افراد آتے ہیں, ڈمپر کو آگ لگاتے ہیں, ٹرک کو آگ لگاتے ہیں. ایسوسیشن والے کہتے ہیں بھائی ہمارا کیا قصور ہے, ہمارے ڈمپروں کی صحیح, وہ سب اپنے اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. ایک اپنی جان سے چلا گیا, چھوٹی عمر کا لڑکا, آدمی, عورت, جو بھی ہے, کوئی اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی ایسا اب دیکھیں جس وقت یہ بات ہماری کہیں اور جا رہی ہے ویسے, لیکن میں اس بات کو صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں چھوٹی سی, کہ جو یہ یونیورسٹی روڈ ہے, وہاں پہ اس خراب روڈ کی وجہ سے لاتعداد ایکسیڈنٹس ہوئے, لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. ہیوی ٹریفک کی بات کر رہا ہوں. شہر میں ٹائمنگز حکومت کی جانب سے دے دیے گئے ہیں کہ اس کے بعد ہی نکلیں گے, نکل آتے ہیں. تو بہرحال یہاں کے شہری کو حق ہے جینے کا, اس طریقے سے مرنا. دیکھیے کراچی جو ہے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے, اونے سے کوئی نہیں کر رہا, وہ سونا ہر ایک کو چاہیے, بیسکلی یہ بات ہے. ذیشان بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے, بہت شکریہ, اجازت دیجیے. For more updates, subscribe now and press bell icon.